बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहते हैं। कल सोशल मीडिया पे एक खातून ने टीचर्स की करप्शन के बारे में कोई चीज़ शेयर की और मुझसे कहा कि मैं भी इस पे कोई बात करूं। मैंने भी हामी भर ली, लेकिन आज सारा दिन मुझे वक्त न मिला। तो शाम को जब मैं बैठा तो मैंने सोचा कि इस मौजू पर कोई इंटरनेट से डिटेल ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों के बारे में जब भी आप बात करें तो पूरी डिटेल और नाम साथ लेकर हवाले देकर बताना पड़ता है। तो इसी वजह से जब मैंने इस चीज़ के लिए इंटरनेट पे सर्च शुरू की तो यकीन माने मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सिर्फ एबटाबाद में जो इशू हुआ था, टीचर्स ने जो पेपर लीक किया था मैट्रिक क्लास का, मैंने उस पर बात करनी, लेकिन जब मैंने वेबसाइट्स खोली तो आप यकीन माने कराची से लेकर सुस्त बॉर्डर तक पूरे पाकिस्तान में हर जगह यही सब कुछ चल रहा है। हमने भी अपना वक्त गुजारा, हम लोग भी तालीमी इदारों के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन उस वक्त ऐसी चीज़ें शाज़ो नादर होती थीं, और जब होती थी तो तब भी पता लगता था जब कोई टीचर गिरफ्तार हो जाता था और पूरे माशरे में लोग उसको लान तान करते थे। लेकिन अब हालात बदल गए, लोगों में से शर्मो हया निकल गई। आप किसी भी तबके को देख लें, आप किसी भी सरकारी इदारे को, महकमे को देख लें, अब वहाँ दोस्त, धांधली, दीदा दलेरी और बदमाशी के अलावा कुछ भी नहीं रहा। हर जगह बदमाशी है। लोगों ने अपना ईमान सिर्फ पैसा बना लिया है। वो चाहते हैं कि सिर्फ पैसा होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे क़यामत का समा है। हर बंदा अपनी दौड़ में, अपनी फ़िक्र में लगा हुआ है। न खूनी रिश्तों का एहसास रहा, न किसी और इंसान का या किसी भी मखलूक का ख्याल रहा। हर बंदा सिर्फ इसी दौड़ में लगा है कि कहीं मैं दूसरों से पीछे न रह जाऊँ पैसा कमाने में। हर बंदे की पहली तरजीह ये है कि मैं पैसा कमाऊँ, बस पैसा कमाऊँ। उसके लिए चाहे रास्ता मुझे कोई भी इख्तियार करना पड़े, मेरा मकसद एक ही है कि मैंने पैसा कमाना। बस ज़मीर नामी जो चीज़ है उसको जागने नहीं देना। इस काम में यही पहली और आखिरी एहतियात। हसन निसार साहब को मैं शुरू में बहुत पढ़ता था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, मैं उनको पसंद करता था कि वो बिल्कुल जो हमारे माशरे की हकीकी अक्कासी है वो बेहतरीन तरीके से करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक आदत मुझे बुरी लगने लगी कि वो बात बात पर गुस्सा करते थे, हर एक को दो डालते थे। लेकिन जब अब बदले हुए मैंने हालात देखे तो आप यकीन करें मुझे हसन निसार साहब से भी ज़्यादा शदीद गुस्सा आता है। गुस्सा खैर मुझे पहले भी आता था, लेकिन मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। मीडिया पे आपको जो अल्फाज होते हैं उनको नाप तोल कर बोलना पड़ता है, लेकिन खैर ये चीज़ भी अब किस्सा पारीना बन चुकी है। मीडिया पर भी अब इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो वापस आते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। माना कि हमारे मुल्क का हर तबका, हर महकमा इदारा करप्ट हो चुका है और बसीयत कौम, इस पर हमने फातिहा पढ़कर तकरीबन सबर शुक्र भी अदा कर लिया है। लेकिन 3 इदारे, नंबर 1 सेहत, नंबर 2 तालीम, नंबर 3 पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे। हमारे मुल्क में पुलिस का निज़ाम, कानून का निज़ाम इंतहाई कमज़ोर और करप्ट है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन अब जो तालीम और सेहत के मुतल्लिका शोबों से ये मुंसलिक खबरें सुनते हैं तो यकीन माने बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हमारा जो मुआशरा है वो तकरीबन तबाही के दाने पर पहुंच चुका है। और उससे भी ज़्यादा काबिल अफसोस बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने इसका एहसास नहीं किया। जब आपका तालीम का सिस्टम इस कदर कमज़ोर होगा तो यकीनन फिर आपके माशरे में नाअहल लोगों की भरमार हो जाएगी। आपको हर तबके में, हर इदारे के ऊपर जो सरबराह होंगे या इदारे के अंदर जो आम वर्कर होंगे, करप्ट होंगे, नाअहल होंगे, करप्शन को बिल्कुल जायज़ समझते हैं। क्योंकि आप उनको ज़माना तलब इल्मी में ही ये बावर करा चुके होते हैं कि बेटा सीधे रास्ते से दुनिया में चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको अगर कामयाबी पानी, कामयाब होना है तो आपको करप्शन करनी पड़ेगी। अब ऐसे बच्चे जो करप्शन के ज़रिए पास होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो यकीनन नालायक होते होंगे। लायक बच्चा कभी भी करप्शन नहीं करेगा, नकल नहीं करेगा या कोई भी 2 नंबर तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जब ऐसे बच्चे पास होते हैं फिर जारी बात है वो करप्शन करते हैं, उनके पास पैसा होता है तो वो उसी पैसे के ज़ोर पर आगे भी निकल जाते हैं। वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर फाइज भी हो जाते हैं, उनको बड़े बड़े ग्रेड भी मिल जाते हैं। और कई दफ़े ऐसे होता है कि ऐसे बच्चे बहुत ही असास नौइयत के मकामात पर पहुंच जाते हैं, मतलब कि ऐसे महकमों में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही असास नौइयत के होते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में तो किसी भी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। तो इसका नुकसान ये होता है कि जिस पोस्ट पर किसी लायक फाइक बच्चे और ज़हीन सीरियस बच्चे को होना चाहिए था, वहाँ एक करप्ट बच्चा पहुँच जाता है। फिर सारी बात है, आप जानते हैं
وہاں اس ادارے کا کیا حال ہوگا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا یا جو انڈیا پاکستان کے سسٹم ہے ان کا قصور ہے. مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی میں اس چیز کا حامی ہوں کہ جو بچہ ٹاپ پوزیشن لے گا وہ سارے کے سارے بچے لائق اور ذہین بھی ہوں گے. میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں اکثر بچے ایسے بھی ہیں جو تعلیم میں انتہائی نالائق ہوتے ہیں، ناکارہ ہوتے ہیں، لیکن جب زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتے ہیں اور اپنی ذہانت کو وہ پا لیتے ہیں، مطلب کہ وہ جس کام میں ان کی ذہانت ہوتی ہے اس شعبے میں چلے جاتے ہیں، تو دنیا میں ایسے ایسے ریکارڈز اور ایسی ایسی ایجادات بنا دیتے ہیں کہ دنیا ان کی متعارف ہو جاتی ہے. یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ گریڈ سسٹم، یہ ٹاپ پوزیشن، یہ ہمارے پاکستان اور انڈیا جیسے ملکوں میں ہی یہ ایک کنسیپٹ پکا کر دیا گیا ہے، بلکہ ایک ریڈ لائن بچوں کو دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ریڈ لائن سے نیچے نہیں آنا، آپ نے اتنے گریڈ اتنی پوزیشن لینی ہے. جتنی دوڑ بڑھ چکی ہے اب تو سیکنڈ پوزیشن کو بھی کوئی نہیں مانتا. ہر بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فرسٹ پوزیشن لینی، اور ان کو گھر والے بھی یہ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ریڈ لائن ہے، اس سے نیچے اگر آپ آئے تو آپ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. انسان کیا، ان بچوں کو تو یہ تک کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنے کے قابل نہیں. تو ایسے بچوں کے پاس صرف اور صرف ایک ہی آپشن بچ، آپ کرپشن کریں، کیونکہ جو لائنز ہم نے اپنے بچوں کے لیے فکس کر دی گئی ہیں وہ ہزاروں میں سے ایک بچہ ہوتا ہے جو اہلیت رکھتا ہے اس لائن تک پہنچنے کے لیے. اب ہر ماں باپ اپنے بچوں کو یہ ریڈ لائن دے دے کہ آپ نے ٹاپ A+ پوزیشن لینی ہے، تو وہ تو پورے اسکول میں کوئی ایک بچہ ہوتا ہے، پوری کلاس میں ایک بچہ ہوتا ہے، تو پھر بچے کرتے ہیں کرپشن، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو. ایسی صورت میں پھر آپ کا معاشرہ بالکل ہی کرپٹ ہو جاتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے نالائق بچوں کو اوپر لے کے جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ہمارا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، تو جو بھی اس کرائٹیریا پر بچہ پورا اترے گا اس کی ہم نے تربیت نہیں دیکھنی، اس کی ہم نے جو مینٹلی گروتھ ہے اس کو نہیں دیکھنا، اس کی دماغی حالت کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کے اندر اخلاقی چیزوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے صرف اس کے پیپر دیکھنے، اس کی تعلیمی قابلیت دیکھنی ہے، اس پہ بھی گریڈ دیکھنے، اس بچے کو ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے. جب ایسے جو نااہل بچے صرف کرپشن کر کے نمبر بٹورنے والے بچوں کو اوپر کی سیٹوں پر اپوائنٹ کریں گے تو آپ یقین مانیں بہت سارے جو ذہین اور لائق اور سیریس بچے ہوتے ہیں ان کا آپ حق مار رہے ہو. جب ایسے بچوں کا آپ حق ماریں گے تو دراصل وہ آپ اپنے ملک کا نقصان کریں گے. یہاں میں قصوروار ان ٹیچرز کو کہوں گا جن کی کرپشن کی وجہ سے وہ اپنے چند سکوں چند ٹکوں کی وجہ سے نہ صرف ایک ذہین بچے، ایک ذہین دماغ کو آپ معاشرے کے سسٹم سے دور کر دیتے ہیں بلکہ اس بیچارے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے ملک کے ساتھ بھی غداری کی حد تک نقصان اور دشمنی کرتے ہیں. یہ ہوتا صرف اس وجہ سے کہ جب معاشرے میں سزا و جزا کا کنسیپٹ ختم ہو جائے، ہم اپنے ملک کے کرپٹ لوگوں کو یا جو مجرم ہوتے ہیں ان کو سزا دینا چھوڑ دیتے ہیں. اول تو ان کو پکڑ نہیں چھوڑ دیتے، تو تب ایسے لوگ جب بھی کوئی برائی کرتے ہیں تو وہ دیدہ دلیری سے کرتے ہیں، ان کے اندر یہ دلیری آ جاتی ہے اور یہ ہم لوگ زبردستی ان کے اندر دلیری ڈالتے ہیں. یہ جو کرپشن ہوتی ہے یہ معاشرہ آپ کو نہیں سکھاتا، یہ آپ کے دماغ میں ہی ہوتا. جس بندے کا دماغ اس طرح کا ہوگا کہ اس میں ہر چیز الٹی چلتی ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے مطلب کی چیز یا اپنے مطلب کا ماحول بنا ہی لے گا. ایسی جو نشئی حضرات ہوتے ہیں جو نشہ وغیرہ کرتے ہیں یا ڈرگز ایڈکٹڈ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں وہ اپنے لیے ایسی چیزیں پیدا کر ہی لیتے. کرپٹ لوگ بھی ایک ذہنی طور پر بیمار طبقہ ہے جو جہاں بھی جاتا ہے کہیں نہ کہیں کرپشن کی کوئی نہ کوئی نئی چیز متعارف کرا ہی دیتے. ہمارے ہاں تو پورا ملک کی تقریباً گردن تک کرپشن میں دھنسا ہوا ہے. آپ ملک کی کیا بات کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی تقریباً گردن تک ہی کرپشن میں دھنسا ہوا ہے. ہمارے معاشروں میں جو جتنا زیادہ کرپٹ ہوگا، جتنا زیادہ جس نے حرام کی دولت اکٹھی کی ہوگی وہ بندہ معاشرے میں اتنا ہی زیادہ قابل احترام ہو. اسے بھی زیادہ افسوس تب ہوتا ہے جب ایسے کرپٹ لوگوں کو مسجدوں میں، دینی درسگاہوں میں اور مزاروں میں یا علماء کرام اور مشائخ کے پاس بھی عزت ملتی ہے. آپ کسی پیر کے پاس چلے جائیں، آپ کسی مسجد میں کسی درگاہ پر چلے جائیں، آپ کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا. آپ کو اپنے سب سے وفادار مرید سے بھی زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا، کیونکہ مرید کے پاس تو صرف وفاداری ہے لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے معاشروں میں وفاداری کی کوئی اہمیت نہیں، سلام ہے صرف پیسے کو. ان حالات اور ان سب باتوں کو دیکھ کر اب صرف ایک ہی چیز ہے
کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا. لیکن اب بھی اگر آپ اپنے معاشرے اور بچوں کے مستقبل کو بچانا چاہتے ہیں تو ریاست اور حکومت کے کسی بھی اقدام کا انتظار مت کیجیے، بلکہ آپ ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ شروع کر دیں. اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ تعلقداری چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری چھوڑ دیں، ایسے لوگوں میں نہ رشتہ دیں نہ رشتہ کریں. ان کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو نہ کھیلنے دیں، ان کو اپنی شادی بیاہوں میں نہ بلائیں، ان کے ساتھ کوئی بھی مطلب کہ آپ تعلق نہ رکھیں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ایسا شروع کر دیں گے تو ضرور اس معاشرے میں فرق پڑے گا اور بہتری کی طرف آئے گا. اب شروع کے آپ پاکستان کی مثال لے لیں، شروع میں زیادہ نہیں 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے چلے جائیں، تو ہمارے جیسے ملکوں میں بھی جب کوئی بندہ کسی پہ الزام لگے کرپشن کا تو وہ اس شرم سے ہی مر جاتا تھا کہ اب میں معاشرے میں کیسے لوگوں کو فیس کروں گا، لوگوں کا سامنا میں کیسے کروں گا. جاپان میں اب بھی ایسا ہوتا ہے، جب بھی کسی بندے پہ کوئی کرپشن کا الزام لگے تو وہ خودکشی کو ترجیح دیتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب اس پر کوئی کرپشن کا الزام لگتا ہے تو اس کے اپنے بیوی بچے تک اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہ معاشرے میں بالکل اکیلا رہ جاتا. اب جب کوئی بندہ ایسا اکیلا رہ جائے، اس کو نظر آ رہا ہو کہ اب میں نے کسی کے ساتھ بھی کوئی دوستی رشتہ داری تعلق نہیں رکھ سکنا، تو پھر ایسے بندے خودکشی کر. اور آپ خود سوچیں سوشل بائیکاٹ کا کتنا بڑا فائدہ. لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے، آپ کرپشن میں پکڑے گئے، آپ نے پکڑنے کے وقت بھی وکٹری کا نشان بنانا ہے، اور آپ جب جیل سے ضمانت پر رہا ہو کر آ جائیں گے. پاکستان میں بری کوئی نہیں ہوتا. پاکستان میں جاتے ہیں، ضمانت لے کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد کیس کا پتہ ہی نہیں لگتا کیس کدھر گیا. تو آپ جب ضمانت لے کر آئیں گے تب بھی آپ وکٹری کا نشان بنائیں گے اور آپ کے دوست احباب آپ کے گلے میں پھولوں کی مالائیں ڈالیں گے. جس معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہوں گے، پھر اس معاشرے میں اس طرح کے ٹیچرز، اس طرح کے محکموں کے سربراہ اور اسی طرح کے بچے ہوں. لیکن آخر میں پھر ایک بار یہ ضرور کہوں گا اور اپنے اداروں سے التجا کروں گا کہ اگر اب بھی آپ میں زندگی کی کوئی رمق ہے، آپ کے ضمیر نے ابھی آخری ہچکی نہیں لی، تو اس چیز پہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے. آپ لوگ اس معاشرے کی تباہی کا ذمہ دار بن رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ جتنے مرضی نیک ہوں، جتنے مرضی متقی پرہیزگار ہوں، لیکن آپ کے جو عہدے ہیں اس کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے آپ جہنم کی آگ میں جلیں. آپ لوگ اب بھی اگر کوشش کریں تو اس بکھرے ہوئے معاشرے کو، اس تباہ ہوتے معاشرے کو بچا سکیں. اس ساری ویڈیو کو دیکھ کر وہ دوست جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت ترقی کر لی، پاکستان میں دولت پیسہ بہت عام ہو گیا، ہر بندے کے پاس دولت ہے، ہر بندے کے پاس گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، یہ اگر آپ معیار رکھیں گے تو پھر میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ذہنی بیمار ہیں. ہمارے ہاں ایک پنجابی میں مثال ہے، میں اس طبقے کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیسہ تو ان کے پاس بھی بہت ہوتا ہے لیکن ان کی عزت نہیں ہوتی. آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو پیسہ تو کبھی بھی دنیا میں عزت کا معیار نہیں رہا. وہ بدقسمتی ہے کہ ہم پاکستانیوں نے پیسے کو عزت کا معیار بنا لیا. لیکن معاف کیجیے گا، پیسے سے کبھی بھی آپ کا یہ معیار سیٹ نہیں ہوتا کہ آپ عزت دار ہیں. آپ پرانے وقتوں میں دیکھیں جتنے نواب وغیرہ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو ان کی تربیت کے لیے اسپیشل دور دور سے اساتذہ کرام کو بلاتے تھے، تعلیم کے لیے نہیں، تربیت کے لیے، کہ ان کو بیٹھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے کا طریقہ یہ سکھاتے تھے. کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی بچے میں کوئی عیب ہو یا کوئی اچھائی ہو تو لوگ یہ کہتے ہوتے تھے کہ تمہارے ماں باپ کتنے اچھے ہیں یا تمہارے ماں باپ کتنے برے. تو اسی وجہ سے جتنے عزت دار لوگ تھے پرانے وقتوں میں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کی وجہ سے کوئی ہمیں برا کہے. اس وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھا جاتا تھا. اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کے پاس تربیت اچھی ہے. جو اچھے خاندانی لوگ ہوتے ہیں، آپ یہ اکثر سنا ہوگا آپ نے کہ کسی بچے کی زبان بہت صاف، اچھی اور عزت دار ہو، احترام والی ہو، تو اکثر بڑے بوڑھے بزرگ یہ کہتے ہوتے تھے بیٹا بڑے خاندانی لگتے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کا جو کردار ہے وہ آپ کو خاندانی بناتا ہے، آپ کا پیسہ آپ کو خاندانی نہیں بناتا. پھر آخر میں وہی بات کہوں گا کہ پیسہ تو ان کے پاس بھی بہت ہوتا ہے لیکن عزت نہیں ہوتی. تو اپنے ٹیچر حضرات سے یہ میں ضرور درخواست کروں گا کہ جناب آپ کا جو
शोबा है आपका और जो सेहत का शोबा है, डॉक्टरों का या नर्सेस का, ये बहुत काबिल एहतराम और बाइज्जत पेशा है। आपको अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो और बहुत सारे पेशे हैं जहाँ पे आप करप्शन करके पैसा कमा सकते हैं। आपको ये कम से कम ये हक नहीं है आपका कि आप करप्शन करें और इस शोबे में रहें। अगर आप अपनी तरबियत दिखाते रहेंगे, अगर आप अपनी आदतें नहीं बदल सकते तो बराए मेहरबानी इस शोबे को छोड़ दें। ये शोबा आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। इस शोबों में आपने नस्ल तैयार करनी होती, लेकिन जब आप जैसे करप्ट लोग इस शोबे में रहेंगे तो यकीनन हमारी आने वाली नस्लें भी करप्ट होंगी। मैं ये नहीं कहता आप करप्शन छोड़ दें, ये तो आपकी तरबियत का हिस्सा है। जिस बंदे की तरबियत में नुक्स होगा, कमी होगी, या जिसके घर में ये चीज़ें नहीं समझी जाती होंगी, ये उनका कसूर है। और ऐसे लोग कभी भी करप्शन से सुधर नहीं सकते, करप्शन से बाज नहीं आ सकते। तो इस वजह से मैं आपको करप्शन छोड़ने का नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये महकमा छोड़ दें। सेहत और तालीम, ये दो ऐसे शोबे हैं जिसमें आप जैसे लोग ना आए तो बहुत बेहतर है। आपने अपने गुनाहों में इजाफा बहुत कर लिया, और ज़्यादा इजाफा ना करें कि ये महकमा इतना नाजुक महकमा है कि जब आप किसी बच्चे को इस लाइन पर लगाएंगे, करप्शन सिखाएंगे, तो आपके मरने के बाद भी उस बच्चे की जितनी करप्शन होगी, जितनी गलत चीज़ें होंगी, वो आपके गले पड़ेंगी। आप अपनी कब्र को भारी न करें, इस मुल्क की झुकी हुई कमर पर और ज़्यादा बोझ न डालें। इस मुल्क को अब हमने बचाना। जब आप जैसे टीचर इस कौम को बनाएंगे नहीं, उल्टा बिगाड़ेंगे, तो फिर आप सबको नज़र आता है कि इस मुल्क की झुकी हुई कमर पर और ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप करप्शन छोड़ें न छोड़ें, आप ये दो महकमे ज़रूर छोड़ दें। इसके अलावा आपको और बहुत सारे ऐसे महकमे मिल जाएंगे जहां आप जी भर कर करप्शन कर सकते हैं, लेकिन उन महकमों का ये है कि पाकिस्तान को तो नुकसान होना ही होना है, हर महकमे से होना है, लेकिन कम से कम हमारी ये जो नस्ल है ये बच जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह।